سرکار غوث پاک کے والد نے وہ سیب کھا لیا، خیال آیا معافی لینی چاہیے، دریا کے کنارے کنارے چلے، باغ مل گیا سیب کا، ٹہنیاں لٹکی ہوئی پکے سیب لگے تھے، سمجھ گئے اسی باغ کا سیب ہوگا۔ ڈر کتنا تھا، ایک سیب کی قیمت دیکھیں، ایک سیب کی قیمت۔ آج لوگ غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے۔ کتنے یتیم بھتیجوں کو زہر دے دیا گیا تاکہ ان کے حصے کی سمپتی بھی ہمیں مل جائے۔ وہ بھائی یتیم تو نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ غریب تو زہر کھا کے مر گیا لیکن حساب اللہ کو دینا ہے، حساب اللہ کو دینا ہے۔ عقیدے مضبوط رکھو۔ حالات کیسے ہوتے، میں زیادہ بات نہیں بڑھانا چاہتا، بس چند باتیں غور سے۔ باغ میں پہنچ گئے، ایک نا باغ کی صفائی کر رہا تھا، اس سے آپ نے کہا تو باغ کا مالک ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا مجھے باغ کے مالک سے ملنا ہے۔ کہا کیوں؟ باغ کے مالک کسی سے ملتے نہیں ہیں، وہ گوشہ نشین رہتے ہیں۔ اس نے کہا میرا ضروری کام ہے، آنے والے نے کہا، یعنی سرکار غوث پاک کے والد نے۔ کام بتائیے کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے بنا اجازت کے سیب اٹھا کے کھا لیا، بنا اجازت کے سیب دریا سے اٹھا کے کھا لیا، بس اسی کے بارے میں معافی کے لیے آیا ہوں، اسی کے لیے معافی کے لیے آیا ہوں۔ آج بندہ تھپڑ مار کے کہتا تجھ سے جو ہو کر لینا، تھپڑ مار کے جو ہو کر لینا دیکھ لوں گا میں تجھے۔ نہیں، ڈریں اللہ کے عذاب سے۔ آپ کہنے لگے مجھے معافی چاہیے۔ خادم گیا، آپ نا ایک جھونپڑی میں عبادت میں مصروف تھے، جا کے پوچھا حضور اجازت دیں تو ایک پردیسی ہے، نوجوان ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، عبداللہ سومئی سرکار غوث پاک کے نانا۔ کہتے ہیں بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ کوئی سیب اٹھا کے اس نے کھا لیا تھا، اس کی معافی کے لیے آیا ہے۔ جب اتنی بات سنی نا تو سمجھ گئے آج ایک ولی آ گیا ہے، اور ایسے خوش ہو گئے جیسے کسی کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے اچھا بھیجو۔ جب حضرت ابو صالح تشریف لائے، آپ نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، فرمانے لگے شہزادے کیسے آئے؟ کہنے لگے حضور بس معافی کے لیے آیا تھا۔ کیسی معافی؟ کا روزے سے تھا، کنارے بیٹھ کے افطار کے لیے پانی پیا، بھوک لگی، سیب آ رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا، بس ایک ڈر مجھے سونے نہیں دے گا۔ کہا کون سا ڈر؟ کہا کہیں اگر قیامت میں آپ نے گریبان پکڑ لیا تو میں رب کی بارگاہ میں جواب کیا دے پاؤں گا؟ کہا اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے اللہ اکبر، عبداللہ سومئی سمجھ جاتے ہیں وہ آیا ہے جس کا انتظار تھا ہمیں۔ کہتے ہیں بیٹے ایسے معافی نہیں ملے گی، معافی کی شرط یہ ہے تمہیں اتنے سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی؟ کہا ہاں۔ آپ نے پھر شرط منظور کی، باغ کی رکھوالی کرتے رہے، ایک مدت مقررہ تک آپ نے باغ کی رکھوالی کی ہے۔ جب مدت پوری ہو جاتی ہے پھر اٹھ کے جاتے ہیں بابا آپ کو معافی دے دیجیے۔ کہا بھی مدت پوری ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں مدت پوری ہو گئی؟ کہا ہاں۔ معافی چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا اتنے دن اور آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے شرط مانی ہے، جب یہ بھی مدت پوری ہو جاتی ہے پھر جاتے ہیں، کہا بابا آپ کو معافی دے دو۔ کہا بس ایک شرط رہ گئی ہے، اگر یہ مان لو گے تو میں تمہیں معافی دے دوں گا۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا۔ اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بابا جی یہ فیصلے ہمارے گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں، ہمارا تو کام نہیں ہے۔ کہا اگر نہیں کر سکتے تو جاؤ، پھر آج کے بعد تمہیں سیب کی معافی نہیں ملنے والی۔ آپ کہتے ہیں منظور ہے، سیب کی معافی کے لیے ہم یہ بھی کریں گے۔ کہا پہلے سن تو لو بیٹی کیسی ہے؟ کہا بتائیے۔ کہا آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی، ہاتھوں سے لولی ہے میری بیٹی، پیروں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ اتنا
اتنے نام سنتے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایک حسین سے نکاح کرنے کے لیے خاندان کی رضا لینی پڑتی ہے، یہاں اتنے عیب ایک بچی میں موجود ہے۔ کہتے پھر جب چپ ہوئے کہا کہو کیا ارادہ ہے، شیب کی معافی چاہیے کہ نہیں؟ کہتے منظور ہے، ہر شرط منظور ہے۔ پھر عبداللہ شومگی نے جب نکاح کرایا ہے کہا کہاں ہے میری بیوی؟ کہا وہ جو سامنے گھر ہے اسی کے اندر تمہاری بیوی ہے۔ آپ جب دروازے پہ گئے دستک دی، اندر سے بہت خوبصورت لہجے میں آواز آئی، کہہ رہے بھی دروازہ کھولتی ہو۔ آپ ٹھہر جاتے ہیں کہ یہ کون ہے بولنے والا؟ میری بیوی تو بولنا نہیں جانتی ہے۔ جیسی دروازہ کھولا ہے چاند سے زیادہ روشن چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے، پری پیکر وجود نگاہوں کے سامنے، دیکھ کے حیرت میں ہے۔ سلام کیا، جواب ملا، واپس پلٹ آتے ہیں۔ بابا کدھر بھیج دیا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں میری بیوی نہیں ہے، وہاں تو کوئی اور بچی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، وہ بات بھی کرتی ہے، وہ تو چل کے آئی ہے۔ ہاتھوں سے دروازہ کھولا ہے، مسکرا کے کہتے ہیں بیٹے وہی تو تیری بیوی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں بیٹے تم سنو تو صحیح، میں نے آنکھوں کا اندھا اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، گنگی اس لیے کہا تھا، کبھی زبان سے ناجائز جملہ نہیں کہا۔ آپ کو میں نے ہاتھوں کے پاکی اس لیے کہا کہ ناجائز کام نہیں کیا ہے، پیروں سے لولا لنگڑا اس لیے کہا کہ غلط طرف چلی نہیں ہے۔ یہ باتیں جب سنی ہے کہتے بابا بتا تو صحیح یہ کیوں کیا گیا؟ کہتے بیٹے آج تو آیا نہیں ہے، پرسوں سے تیرا انتظار تھا، میں نے کہا تھا مالک بیٹی شان والی دی ہے، بیٹا کہاں ملے گا؟ کہا باغ میرے ہم لے کے آئیں گے، اس کو پہلے آزما لینا، پھر انتظار کے ساتھ تو اس کا نکاح کر دینا۔ کہتے یہ جو میں نے کام کرایا ہے تجھ سے مزدوری نہیں لی ہے، قیمت نہیں لی ہے، آزما رہا تھا دیکھوں یہ میری بیٹی کے لیے صحیح ہے کہ نہیں۔ کہا تیرے تقوی نے بتا دیا میری بیٹی کے لیے اس وقت زمین پہ تجھ سے زیادہ بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان غوث اعظم، فیضان بزرگان دین۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک سیب کے لیے اندیکے میں کہہ رہے ہیں مجھے لولی بھی پسند ہے، لنگڑی بھی پسند ہے۔ آج تو سگا بیٹا ابا سے کہہ دیتا، ابا کہتا میں نے فلاں جگہ رشتہ کر دیا، بیٹا کہتا منہ بند رکھو، لڑکی میں خود دیکھوں گا، ہاں میں خود دیکھوں گا۔ ابا کے منہ کا تھوک سوکھ جاتا ہے یہ سن کر کے، تو دیکھے گا بھائی؟ ہاں تم کیا جانے، تم ہو اولڈ ماڈل، ہم ہیں نیو ماڈل، تم پرانے دور کی سوچ رکھنے والے، اب تمہیں کیا پتا عورت آج کے دور میں کیسی ہونی چاہیے۔ میں نوجوانوں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، مفت میں بہتر مشورہ بتاؤں، جب بھی نکاح کرنا ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرنا، بے شک برا نہ ماننا۔ 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے کہہ رہا نہیں مجھے پتا لڑکی کیسی ہونی چاہیے، تمام مچھر کھا کے کھجاتے پاگل کتے کی طرح کھجا رہا ہے۔ ابا سے کہہ رہا مجھے پتا ہے کیسی ہونی چاہیے، تمہیں نہیں پتا۔ ارے اس نے 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزارے، یہ جانتا کہ اچھائی ہوتی ہے اس میں کیا برائی ہونی چاہیے، اور تو 3 گھنٹے فون پہ چپک کے کہہ رہا مجھے پتا ہے۔ سن بھائی اگر تجھے 3 گھنٹے میں پتا تو ہمیں تیرا بھی انجام پتا ہے۔ 6 مہینے نہیں گزریں گے، یا تو طلاق کا تحفہ اس کے سر پہ ہوگا یا مرڈر کر کے تو فریج میں رکھ چکا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے رشتہ کریں تو بزرگوں کی مرضی کے ساتھ کریں، اس لیے کہ اگر 1% کمی رشتے میں ہوتی بھی ہے نا تو اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پورا کر دیا کرتی ہیں، اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کرتی ہیں۔ کبھی اپنی مرضی نہیں لگانی ہے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے نکاح کروں گا، محنت سے باپ پالتا ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں نا کیا کیا ابا نے، اولاد آگے آئی تو پتہ چلا باپ کا کردار کیا تھا۔ آج جب بیٹے نے انگلی تھام کے کہا نا ابا میلے میں جانا ہے تو پتہ چلا کہ باپ نے ہمیں کیسے پالا تھا۔ معاف کیجئے گا، باپ غریبی کی دور میں کندھے پہ بٹھا کے میلے لے کے جاتا تھا، آج بائک ہوتے ہوئے ہم اپنے باپ کا بوجھ ہاسپٹل تک نہیں ڈھو سکتے۔ کائی کی انسانیت ہمارے اندر، اپنا سگا باپ گرمی کے موسم میں تیرے میرے پیر کے نیچے ٹائم کاٹتا ہے،
اور ہم بیویوں کے ساتھ ایسی فریج کولر میں، اور کہہ رہا مولوی تعویذ دے دے برکت ہو جائے۔ دیکھ تیری برکت روڈوں پہ پھر رہی ہے، تیری برکت پیڑوں کے نیچے ہے، دیکھ تیری برکت کسی کے سلپ پہ بیٹھی ہوگی، جا کے دیکھ تو پہری میں تیری بیٹی کسی کی بیٹھک میں پڑی ہوگی، جا کے دیکھ تو صحیح تیری برکت کسی کے آنگن میں پڑی ہوگی۔ برکت مجھ سے نہ مانگ، ان سے نہ مانگ، اگر برکت چاہیے سوچ جس باپ نے پوری زندگی دودھ میں پسینہ بہا کر کے تجھے مجھے جوانیاں دی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے فریج میں کولر میں واشنگ مشین کے سارے عیش دے دے، خدا کی قسم تو اس کے عیش کا انتظام کر، خدا تیری قبر میں تیرے عیش کے انتظامات فرما دے۔ بے شک بے شک ہے نا، جتنا بڑا بیٹا ہو گیا اتنے لہجے بگاڑ کے بات کر رہے۔ ابا کے کہہ رہے اللہ 4 مہمان آ رہے ہیں، تو کہہ رہا شٹ اپ، کیونکہ اس گدھے کو 4 انگلش کے بول آ گئے نا۔ اپنے ابا سے کہہ رہا شٹ اپ، کیوں؟ کہہ رہا بے وقوف ہو تمہیں پتا ہے مہمان کیسے بٹھائے جاتے؟ کہتا آؤٹ، آپ باہر جائیے، میں دیکھ لوں گا اپنے مہمانوں کو۔ وہ جانور ابھی تو اتنا بھی بڑا انسان نہ بن سکا کہ اپنے باپ کو باپ کہہ لیتا۔ خالی کوٹ پہنانے سے گدھا ماسٹر نہیں ہو جاتا، بے شک اگر اس کے کانوں پہ 8 پین لگا دو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ خدا کی قسم انسانیت اگر انسان کے اندر ہے نا تو وہ 1000 شیطان ڈاکٹروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ انسانیت اصل ہوتی، اور وہ ترقی پہ لعنت جو ہمیں اپنوں کا بے ادب بنا دے، یہ بھی یاد رکھیے، جو ہمیں اپنوں سے دور کر دے، لعنت ایسی ترقی پہ، لعنت ایسی کامیابی پہ جو ہمیں باپ کا گستاخ بنا دے۔ اللہ سے کثرت نہیں، اللہ سے برکت مانگنی ہے۔ کیا مانگیں گے؟ برکت مانگیے۔ کثرت تو یہ ہے 15 لاکھ کماتے مہینے میں اور خرچ 16 لاکھ ہوتے، بتاؤ بندہ غریب ہے کہ امیر؟ غریب۔ 15 کما رہا ہے، 16 لاکھ خرچ کر رہا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ زور سے، کیونکہ ہر مہینے 1 لاکھ کا قرض مند ہو رہا ہے، اور بندہ کماتا ہے 5000 اور 4000 خرچ کر لیتا، 1000 بچ جاتا، بتاؤ بندہ امیر ہے کہ غریب؟ بولے امیر۔ یہ برکت اور کثرت کا فرق ہے۔ 15 لاکھ میں بھی گزارا نہ ہو اسے کثرت کہتے ہیں، اور 500 روپے میں دن کٹ جائے اسے برکت کہتے ہیں۔ اپنے رب سے کثرت نہیں، برکت مانگو، برکت مانگو، شہرت نہیں، عزت مانگو، عزت مانگو، اور عزتیں انہیں ملتی ہیں جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا احترام۔ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اسکولوں کی، میرا ٹائم ختم ہو گیا، ابھی اوور چل رہا ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، آفس کی، کالجز کی، ان سب کی چھٹی ہوتی ہے، تو کوئی وائف کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ چھٹی منانے جاتا ہے۔ اللہ توفیق دے، گھر میں بوڑھا باپ ہو، کھانے پینے کی گنجائش ہو، ایک دن گاڑی میں بیٹھا، لے کے نکل مارکیٹ، اس سے پوچھ جیسے وہ بچپن میں پوچھا کرتا تھا کیا کھائیں گے؟ کبھی باپ سے کہنا ابا کیا کھائیں گے؟ دکھا کبھی ان کو، ابا تمہارے دور میں یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہوتی تھی، ابا تمہارے دور میں یہ آئس کریم نہیں ہوتی تھی، ابا اس دور میں دیکھو، ابا بتاؤ نا کیا کھاؤ گے؟ خدا کی قسم تیرے کھلانے سے خون نہیں، تیرا اتنا کہنے سے ہی باپ کا خون بڑھ جائے گا، اتنا کہہ دینے سے باپ کا خون بڑھ جائے گا۔ خالی کہو ابا کھانا کیا؟ روز کہتے ہو نا بیٹے بتا کیا پکے گا، روز پوچھتے ہیں ہم، بیوی کہتی ہے نا کیا بننا ہے، پوچھ لے بچوں سے، بچے کہتے ہیں چکن کھانا، مٹن کھانا، یہ فرائی وہ فرائی، ہم یہ کہتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کو بٹھا کے کہے ابا آج تم بتاؤ کیا بنے گا، آج جو تم کہو گے وہ پکایا جائے گا۔ کبھی ان کی مرضی سے بھی کھلاؤ، کبھی ان کی مرضی سے بناؤ، اور بیوی سے کہتے سن بہت سنی ہے، ہر جگہ اپنی چلائی ہم نے، لیکن آج کے بعد ہمارے ماں باپ کی چلنی ہے، ان کی مرضی سے پکے گا، جو یہ کہیں گے وہ کھلایا جائے گا۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں 50% دوائیں بند ہو جائیں گی اگر اولاد باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لے۔ ایک ٹوٹا ہوا انسان، ایک بچھڑا ہوا انسان، ایک جنگل میں کھویا ہوا انسان کس کی تلاش کرتا ہے؟ ایک سچے ہم سفر کی،
ایک ہمدرد کی، ایک ایسے شخص کی جو اس کا دکھ سن سکے. باپ اسی کھوئے ہوئے انسان کی طرح ہے بڑھاپے میں، اسی ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح ہے باپ جسے دنیا نے چھوڑ دیا. وہ چارپائی پر پڑا ہے، اسے آج تیرے سیب کی ضرورت نہیں، تمہارے جوس کی ضرورت نہیں، آج اسے تمہارے دو میٹھے بولوں کی ضرورت ہے. بے شک. لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں ابا کی خدمت، میں سیدھی بات کہہ دیتا ہوں، ابا کی خدمت ہی اگر کرنی ہے نا، بوڑھا بیٹھا ہو نا، وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو، آپ پیچھے کھڑا ہو، کندھے دبا کے کہ ابا انہی کندھوں پہ لے کے جاتے تھے نا، وہ مسکرا کے تجھے دیکھے گا. خدا کی قسم دعائیں ہونے لگ جائیں گی. تو کبھی کندھے دبا اس کے، کبھی تلووں میں بیٹھ، کبھی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال. یاروں کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہو، بغل میں بغل ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہو، یوں بھی لپٹا لیتے ہو، یوں بھی پکڑ لیتے ہو. کبھی باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ابا بتاؤ نا زندگی کا کوئی منظر تمہیں یاد ہے کہ نہیں، بتاؤ تم نے جوانی میں کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا. خدا کی قسم دیکھنا جو ایسے سمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے، جب بچے کہتے ہیں ابا بتاؤ جوانی کا، پھر وہ یوں ہو کے بیٹھ کے کہتا ہے سن جب میری عمر 25 سال تھی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، جب میں 30 سال کا ہوا میں نے یہ کارنامہ انجام دیا. اور جب بات تعریف کی آئے بابا کہہ کے اس کا حوصلہ بڑھاتا جا اور یہ کہتا جا ابا یہ تیرا ذکر تھا جو تو نے کیا ہے، یہ تیرا حوصلہ تھا جو تو نے کیا ہے، ابا ہم سے تیری طرح نہیں ہوگا. اتنا کہہ کے تو دے. خدا کی قسم اگر بڑھاپے میں جوانی نظر نہ آ جائے تو آگے بات کر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. وقت دو اپنے باپ کو، بیٹھا کرو ان کے پاس، کبھی پوچھو ان سے حال چال. ابا بتاؤ نا کیسی کٹ رہی ہے، ابا بتاؤ نا کیا ہو رہا ہے. وہ تمہیں حال دل بتائے گا، وہ تمہیں حال دل بتائے گا. پھر اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے پوچھو، اس کو سناؤ اپنی. خدا کی قسم پھر جینے کے مزے دیکھو. بیٹے بیٹے میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم میں بنا باپ کے آیا ہے نا، سارے باپ والے لوگ ہیں نا الحمدللہ، ہے کہ نہیں بھائی؟ سمجھدار بچے بیٹھے ہیں، کوئی نہ سمجھ نہیں ہے، پھر سر نہیں ہلانا ہے، زبان سے بولنا ہے کہ نہیں. سارے باپ والے لوگ ہیں نا، اللہ نے سب کو باپ کی نعمت سے نوازا ہے. یہ الگ بات ہے کچھ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، کچھ بستر میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن سارے باپ والے لوگ. جانتے ہو جس کا باپ نہ اپنی کٹھنائیاں گنایا کرے اس بیٹے پہ لازم ہے وہ اور زیادہ سمٹ کے اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھے. آج تمہاری جیب پہ میڈل لگ گیا نا، آج تم شان والے ہو گئے نا، لیکن باپ کے آگے کچھ نہیں، باپ کے آگے کچھ نہیں. وہ کبھی تم کہو نا ابا بتاؤ نا گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا، وہ یہ کہنا یار تمہارے دور کی تو بات الگ ہے، ہم نے تو یار رکشے چلا کے بس پیٹ پالے. تو اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہ ابا آج جو یہ قلم کا دور ہے نا، یہ تیرے رکشے کا کمال ہے. اس کامیابی کو بھی باپ کی مزدوری پہ ڈالو. کبھی کبھی نا بیٹے کہہ دیتے ہیں تمہارے رکشے کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے، تم نے کیا ہی کیا ہے رکشہ چلانے کے لیے. او بھائی جب باپ پسینے میں ڈوب کے گھر آئے نا مزدوری کا پیسہ لے کے، اور پسینے میں کپڑے بھیگے ہوں، اسے مزدور کہہ کے ذلیل نہ کر. اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ ابا احسان ہے کہ تو ہمیں پال رہا ہے، شکر ہے تیرے کپڑے محنت کے پسینے میں تو بھیگے ہیں لیکن کسی کے حرام کے خون میں بھیگے ہوئے نہ بھیگے. تو نے ہمیں چٹنی کے، ہمیں پسینے کی کمائی کی چٹنی کھلائی ہے، حرام کے مرغے نہیں کھلائے ہیں. یہ اس سے کہہ خدا کی قسم آج اس نے 1 روپے محنت کی ہے، کل وہ تیرے لیے 1.5 روپے محنت کر کے لے کے آئے. لیکن ہم نہ نکمے ہو گئے، ہم نے باپ کی محنت پہ پانی پھیر دیا. اور یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں، لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ وظیفہ، ایک سیدھا سا وظیفہ، ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. ماں باپ دعائیں کر دیں تو اللہ بچوں کو ولی بنا دیا کرتا ہے. بچوں کو اللہ تھک گئے نا آپ لوگ، میں تو پہلی منع کر رہا تھا 1.5 گھنٹے کی سوئی نہ لے جائیں. ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ بچوں کو زور سے ولی بنا دیتا. یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. جو ہم 10 سال کے سجدوں سے نہیں پاتے نا، وہ ماں کے 2 آنسو دے دیتے، 2 آنسو دے دیتے.
فرق ہے. لینے والا ہونا چاہیے, لینے والا ہونا چاہیے. ان کے قدموں میں بیٹھو, ان کی جوتیاں اٹھاؤ. ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے. سرکار بغداد پڑھیں آپ تاریخ. جانے لگے, ماں نے کیا کہا, بیٹے عبد القادر جا رہے ہو؟ جی امی. کہا ذرا ہاتھ میں ہاتھ تو دو. کہا لو, ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہنے لگی بیٹے وعدہ کر کے جا, کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. خدا کی قسم یہ ماں کی زبان تھی, جھوٹ نہیں بولے گا. ماں وعدہ کرتا ہوں, نہ آج تک بولا ہے نہ آج کے بعد کبھی جھوٹ بولوں گا. یہ وعدہ آج اس لیے لیا گیا, اب تک تو ماں کے سامنے تھے, اب ماں کی نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے. ماں وعدہ لے رہی ہے. ایک جھوٹ کتنی برائی کے دروازے کھولتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی امی کا وعدہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا وعدہ لیا, عبد القادر جھوٹ نہ بولنا. یہ وعدہ لے کے چلے. چوروں نے پکڑا, لوٹا سب کو. آپ کے پاس بھی آیا, چھان بین کی, نہیں ملا, چلا گیا. بادشاہ نے پوچھا جو ڈاکو کا سردار تھا سب کچھ لے آئے؟ کہا ہاں. کہا کوئی بچا تو نہیں؟ ایک نے کہا ایک بچہ بچا ہے, ہم نے تلاش کیا تو کچھ نہیں ہے, لیکن وہ بتا رہا اس پہ 40 سکے سونے کے, ہم نے سارے چھان لی. اس نے کہا بلا کے لاؤ. سرکار غوث پاک تشریف لائے. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹے کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا سونے کے سکے. کہا کتنے؟ کہا 40. کہا کدھر؟ کہا میری ماں نے میری صدری میں سل دیے تھے. صدری کا بند توڑا گیا, سکے کھن کھن گرے. ڈاکوؤں کا سردار کیا کہتا ہے, بیٹے جھوٹ بول کے بچا سکتے تھے. میرے غوث پاک کیا کہتے, میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے بچ جاتے, لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا نا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے 40,000 سکے قربان, لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا. ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا. جیسے اتنی بات کہی ہے, ڈاکوؤں کے سردار نے توڑ کے کہا تھا شہزادے بتا تو صحیح کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ فرماتے میں مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں حسنی حسینی سید ہوں. جیسے اتنا کہا ہے اس نے قدم پکڑے, کہنے لگے شہزادے معافی چاہتے ہیں تختیا, ہمیں توبہ کرا دیجئے. کہا کیوں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے, ہم گناہگاروں کو خدا کا وعدہ یاد نہیں. اللہ اللہ سرکار سے پاک نے توبہ کرائی ڈاکو کے سردار کو. تو جو پیچھے والے لوگ تھے نا مقتدی اس کے, کہتے ہیں جب پیر صاحب جنت میں جائیں گے تو پھر ہم بھی تو جائیں گے. استاد کے ساتھ وہ بھی توبہ کر کے غوث پاک کے ہاتھ پہ پھر تائب ہو گئے. فرمایا گیا جتنے لوگوں کو بغداد والے نے توبہ کرائی تھی اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا. سبحان اللہ, سب کو ولی بنا دیا تھا. یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے. تو میرے بھائی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غوث پاک کی ماں کیوں نہ ہو. ماں تو ماں ہے, چاہے میرے نبی کی ماں کیوں نہ ہو. کہ آقا نے نہیں کہا کاش میری ماں ہوتی, میں مسجد نبی کے مصلی پہ ہوتا, وہ حجرے کے اندر ہوتی, کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوتا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوتا, دھیرے سے پردہ سرکتا, اندر سے میری ماں کی آواز آتی, بیٹا محمد میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, دوڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. صحابہ نے کہا تھا آقا بندگی چھوڑ کے بندی کے پاس؟ کہتے ہیں ہاں. صحابہ کہتے ہیں آقا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. بے شک جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. کوشش یہ کرنی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ناراض ہو گئے ان کڑوی باتوں کو سن کر کے. میں جنت بانٹنے نہیں آیا نا, اور میں بانٹ بھی نہیں سکتا. میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. ہر اس شخص کو جنت ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے, اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا. ہاں اس لیے میری گزارش آپ سے ہے, رویے درست کریں, اپنے لہجے اچھے کریں, حرام کے لقموں سے بچیں, حلال کی طرف بڑھیں. کوشش یہ کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی ضرورتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ہمارا رب ہماری ضرورتیں سنے گا,
وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آسان طریقہ میرے امام نے بتایا، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کاتم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ وہ بھائی نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، مصیبت آ جائے حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا گئے، اپنے رحمان کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے، اپنے رب کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے۔ اگر تھک جائیں، آفتوں سے گھر کے بیٹھ جائیں تو پھر بے بس نہیں ہونا گئے، پھر کریم رب کو آواز دینا، پھر دیکھنا تجھے پکارنے میں دیر لگے گی، اس کی طرف سے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، بے شک مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ لیکن رویہ ہی الٹا، پیٹ میں درد اٹھے گا کہہ رہا ہائے میاں، پھر میاں آ گئی تو کہہ رہا ہائے ڈاکٹر، ڈاکٹر نے کہا بسٹ ہو گیا اب نہ بچے گا، تو کہہ رہا یا اللہ یہ جو بعد میں آیا نا یا اللہ یہ پہلے آنا چاہیے، یہ پہلے آنا، بس اتنا بدلنا ہے اپنے کو۔ جب درد لگے، چوٹ لگے، نقصان ہو تو یا اللہ سب سے پہلے زبان سے نکلنا چاہیے۔ تم پہلی تکلیف ہے اپنے رب کا آواز دو، خدا کی قسم وہ ایسا قادر مطلق ہے، ایسا قادر مطلق ہے کہ کسی طبیب، کسی دوا، کسی حکیم، کسی عقل مند کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنے کرم سے تمہیں لمحوں میں شفا عطا فرما دے۔ وہ بہت بڑا نام سنا ہوگا اپنے حضرت ابراہیم بن ادہم، سنا ہے نا؟ اتنے بڑے رتبے والے کے بادشاہ تھے اپنے وقت کے بادشاہ، لیٹے ہوئے اپنے محل میں تو اچانک دھب دھب کی آواز آئی، خیال آتا کہ ہم بھی رب کو راضی کریں، دھک دھک کی آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی کہ ہم ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا چھت پہ اونٹ؟ کہنے لگے تو کیا ہوا؟ اونٹ گم گیا، ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا چھت پہ؟ چھت پہ تمہیں اونٹ مل جائے گا؟ تو انہوں نے کہا سنو، اگر ہمیں چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تمہیں بھی تو ان بستروں پہ خدا نہیں مل سکتا ہے۔ اونٹ تلاش کرنے کے لیے جنگل جانا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ شاہی لباس بستر چھوڑ کے رب کو تلاش کرنا پڑے گا۔ چھوڑ دیا، سب لات مار دی، ٹھوکر مار دی، جنگلوں میں نکل گئے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ آپ کے ماموں حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس گئے، آپ نا ایک پھٹا ہوا کپڑا اپنا سل رہے تھے سوئی سے، سنے دیکھ رب کتنا عظمتوں والا ہے، سل رہے ہیں اپنا کپڑا۔ وہ کہہ رہے نا، ماموں پہنچ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ بس اپنی گدڑی سل رہا۔ ماموں نے کہا کتنے اچھے دن تھے جو شاہی لباس پہنتے تھے، تاج رہتا تھا، خادم کھڑے رہتے تھے، کیا ملا تمہیں ٹکرا کے بادشاہ؟ آج یہ پھٹے کپڑے سل رہے ہو نا، کیا ملا؟ کیا ملا؟ آپ نے اتنا سنا نا کہ پوچھنا چاہتے ہو مجھے کیا ملا؟ کہا ہاں، آپ نے جو سوئی ہاتھ میں تھی دریا میں پھینک دی۔ کلے سوئی تھی اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھا، اب سلے گا کیسے؟ فرمانے لگے ٹھہرو، آواز دیتے مچھلیوں ذرا سوئی لے کے آؤ۔ جب اتنی آواز دی نا تو ساری مچھلیاں، ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ماموں دیکھو، سب کے منہ میں ایک سونے کی سوئی۔ کہنے لگے یہ نہیں چاہیے، میری سوئی لا کے دو۔ ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کے آئی، اس میں دھاگا بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی میری سوئی ہے۔ کہنے لگے سنو، جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو صرف زمین کے چلنے پھرنے سمجھنے والوں پہ حکومت تھی، جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے۔ جب سے رب کا ہو گیا کائنات میری ہو گئی، رب کے ہونے کے عادی بنے، خدا کی قسم وہ اپنے کرم سے تمہیں ولی بنا دے گا۔ ولی کہتے ہیں کس کو؟ اسی کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ بات یاد آ گئی، ایک نا دیوانہ گزر کے جا رہا، دیوانہ گزر کے جا رہا تھا، بارش کا موسم، کسی نے دیکھا مجذوب جا رہا، اس نے کہا بھائی دودھ پی لو، گرم گرم دودھ پلایا، پیا، چل دیے، شکر ادا کیا، آگے چلے۔ وہ کھڑاؤ پہن رکھی تھی دیوانے میں، ہے نا، تو چھپ چھپ کر کے جا رہے تھے۔ ایک دیوانہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کے گلچھرے اڑا رہا تھا،
اس کے پیر کی چھینٹ نہ دیوانے کے اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ آ گئی. اس نے کہا پاگل دکھتا نہیں ہے؟ اس نے کہا میڈم کیا ہوا؟ جو اس کا محبوب تھا کہا کہ اس نے میرے کپڑوں پہ گندگی ڈال دی. تو محبوب تھا اس کا، اوور ایکٹنگ بھی کی، تھوڑا سا اٹھا اور دیوانے کے تھپڑ مار دیا. دیوانے نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا شکر ہے مالک تیرا، کبھی بیٹھا کے دودھ پلاتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے، کبھی دودھ پلاتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے. ابھی چند قدم چلا تھا، یہ تو گزر گیا. وہ اٹھی اپنی جگہ سے، چلی گری اور مر گئی. کسی نے کہا کہ جس کے تھپڑ مارا نا اس نے بد دعا کی تھی. لوگ توڑے پکڑ کے لائے، کہنے لگے تو نے اس کے لیے بد دعا کی تھی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر یہ مر کیسے گئی؟ کہا سیدھی سی بات، حساب برابر ہوا ہے. کہا کیا؟ کہا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھل کے اس کے محبوب کے اوپر پڑی تو اس کو برا لگا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے محبوب کو برا لگ گیا. اس نے اپنی حیثیت سے بدلہ لیا، اس نے اپنی شان کے مطابق کام کر دیا. اس نے کہا جھگڑا کوئی نہیں، حساب برابر ہے، حساب برابر ہے. یہی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی غریب سے ہو تو اللہ سے ڈرنا، غریب سے ڈر جانا، کمزور سے ڈرنا، بھلے طاقتور سے مت ڈرنا. کسی نے کہا تھا علی کمزور سے کیوں ڈرنا؟ طاقتور سے ڈرنا سمجھنا آتا ہے، کمزور سے ڈرنا سمجھنا نہیں آتا. تب حضرت علی نے کہا تھا سنو، جب طاقتور پہ تم طاقت دکھاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا، لیکن اگر تم کمزور پہ طاقت استعمال کرو گے تو وہ بدلہ خود نہیں لے گا، اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کبھی کسی کی آہ نہ لگ جائے. اور بھائی شان سے جی لینا بھی کافی نہیں ہے. یہ جنازے کے کندھے بھی بڑے اہم ہوا کرتے ہیں، جنازوں میں چلنے والے لوگ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. خالی بھیڑ بڑھا لینا کافی نہیں ہے، ان کے اندر ہمدردوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی کو اتنا ستا کے نہ جانا کہ تیرے جنازے میں ہنستا ہوا جائے اور وہ یہ کہے اچھا ہوا مر گیا. اگر کسی نے اتنا کہہ دیا، اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے کہے گا بتا کیا دل دکھایا تھا جو تیری موت سے یہ خوش ہو رہا تھا، کتنا ستایا تھا جو اس نے تیری موت پہ خوشیاں منائی تھی. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اپنے مرنے کے بعد ایسے حالات چھوڑ جانا تاکہ غریب رو کے یہ کہہ سکے مالک آج کے بعد سہارا کون بنے گا، بھوکوں کو کون کھلائے گا، پیاسوں کو کون پلائے گا. ایسے لوگ چھوڑ جا، تیرا تیجا ہو نہ ہو تجھے بخشوانے کے لیے قبر میں مصطفیٰ آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل یہ ہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.